بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کی خدمت میں شدید ضعیف، بے اصل اور من گھڑت روایتوں کے تعلق سے یہ 39واں ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں 38 ویڈیو پیش کیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھے تو پلے لسٹ میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گے۔ ان تمام ویڈیوز میں بتایا گیا ہے کہ شدید ضعیف روایت کون سی ہے، بغیر سند والی روایت کون سی ہے، بے اصل روایت کون سی ہے، منکر روایت کون سی ہے، من گھڑت روایت کون سی ہے اور باطل روایت کون سی ہے، اور ان روایتوں کے کیا کیا حکم ہیں۔ ذیل میں کچھ ایسی روایتوں کو بھی پیش کیا گیا ہے جن کو علماء نے فضائل میں بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ آج بھی کچھ ایسی ہی روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یا تو وہ شدید ضعیف ہوگی، یا بغیر سند والی ہوگی، یا بے اصل ہوگی، یا منکر ہوگی، یا من گھڑت ہوگی، یا باطل ہوگی، یعنی جو بھی حکم ہوگا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سب سے پہلی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ مہمانوں کے ساتھ بلاؤ کا گھر سے چلے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نیک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی کہ میرے شوہر لوگوں کی بہت دعوتیں کرتے ہیں، میں پکا پکا کر تھک جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جواب نہ دیا۔ جب اس عورت کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج تمہارا مہمان ہوں۔ تو اس کی بیوی نے خوب پرتکلف کھانے بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر سے فرمایا، اپنی بیوی سے کہنا جب میں واپس جاؤں تو مجھے دیکھتی رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو اس عورت نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت سے حشرات جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مہمان تمہارے گھر سے جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ حشرات بھی لے جاتا ہے۔ حشرات کہتے ہیں بلاؤ کو، گندی چیزوں کو، نقصان پہنچانے والی چیزوں کو، بھوت پریت چڑیل جن وغیرہ کو، تو ان کو حشرات کہتے ہیں۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، جس نے میری سنت ترک کی وہ میری شفاعت نہیں پائے گا۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ سندن نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ ضمن میں ایک اور روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ایک بیت اللہ پہ، ایک مسجد نبوی پہ اور ایک مسجد اقصی پہ۔ جو بیت اللہ پہ فرشتہ مقرر ہے وہ روز ندا کرتا ہے کہ اللہ کے حکم یعنی کہ اللہ کے فرائض کو ضائع کرنے والا اللہ کی امان سے نکل جاتا ہے، اور جو دوسرا فرشتہ مسجد نبوی پہ مقرر کر رکھا ہے وہ روز ندا کرتا ہے کہ جس نے سنتوں کو ترک کیا، سنتوں کو چھوڑا، وہ حوض کوثر پہ نہیں پہنچ پائے گا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور جو مسجد اقصی پہ مقرر کر رکھا ہے فرشتہ، وہ روز ندا کرتا ہے کہ جو مال حرام کھاتا ہے اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو منکر کہا ہے، اور حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے من گھڑت روایت میں شمار کیا ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹی خبر کہہ کر اس کو رد کیا ہے۔ تو یہ جو ہے بیان نہیں کی جا سکتی دونوں ہی، ایک تو یہ کہ جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، اور ایک یہ جو 3 فرشتے والی ہے۔ یہ دونوں ہی روایت بیان نہیں کی جا سکتی، ایک کی تو سند نہیں مل رہی اور ایک جو ہے من گھڑت ہے، منکر ہے اور جھوٹی ہے۔ البتہ ایک بات ذہن نشین رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ بات ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مستدرک حاکم میں آپ کو روایت مل جائے گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہے، فرماتی ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 لوگوں پر میں نے لعنت کی ہے، اللہ کی ان پر لعنت ہو، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا اور اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا اور ظلم و جبر کے ساتھ مسلط ہونے والا شخص کہ جسے اللہ نے عزت دی ہو وہ اسے ذلیل کرے
اور جسے اللہ نے ذلیل کیا ہو وہ اسے عزت دے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا، اور میری اطرت پر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا، اور میری سنت کو ترک کرنے والا۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، کھول کے دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں بھی ایک روایت ہے جس کے بارے یہ آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھر اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھنے آئے۔ جب انہیں بتایا گیا تو گویا انہوں نے اسے کم سمجھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ان کی تو اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، ایک اور نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناگا نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے یہی باتیں کہی ہے؟ اللہ کی قسم میں تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تقوی والا ہوں، لیکن روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بھی صحیح ہے، بیان کرے، اور مستدرک حاکم کی جو روایت ہے وہ بھی صحیح ہے، بیان کرے، لیکن جو پیچھے گزر چکی ہے ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی روایت سن لیجئے۔ نماز میں یوسف علیہ السلام کی جانب توجہ ہو جانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پریشانی میں مبتلا ہونا۔ مکمل روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کا حکم بھی بتا دیا جائے گا۔ کہا گیا، دیکھیے اس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جامع الاحکام القرآن میں اس کو لکھا ہے، تو اس طریقے سے لکھا ہے، ڈائریکٹ لکھا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے کوئی مطلب راوی ہو، بلکہ سیدھا سیدھا لکھا ہے۔ کہا گیا ہے یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے لیٹے سو رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام نیند میں کھراٹے لینے لگے، تو یعقوب علیہ السلام کی توجہ نماز سے یوسف علیہ السلام کی طرف ہو گئی۔ پھر دوبارہ کھراٹے کی آواز آئی تو پھر دھیان یوسف علیہ السلام کی طرف ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ کھراٹے لینے لگے تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی طرف دھیان کر کے ان کے کھراٹوں کی وجہ سے مسکرا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی نازل کر دی، وحی نازل کی، تم دیکھو میرے منتخب بندے اور میرے خلیل کے بیٹے کی طرف جو کہ میری مناجات میں کھڑا ہوا ہے اور اس کا دھیان میرے علاوہ کی طرف ہے۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں ضرور بضرور ان کی وہ دونوں آنکھیں لے لوں گا جن سے وہ متوجہ ہوئے، اور میں ضرور بضرور ان یعنی یعقوب علیہ السلام اور جس کی طرف ان کا دھیان گیا تھا یعنی یوسف علیہ السلام کے درمیان 80 سال تک جدائی کروں گا، تاکہ عمل کرنے والا جان لے کہ جو بھی میرے سامنے کھڑا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میری نظر پر نگاہ رکھے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اس کو بیان نہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ صحیح حدیث کے مطابق بندہ کا دوران نماز کسی دوسری جانب متوجہ ہونا شیطان کا اسے نماز سے اچک لینا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں تخریج فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز کسی دوسری جانب متوجہ ہونے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچکنا ہے، شیطان بندے کی نماز میں سے اسے اچک لیتا ہے۔ تو یہ تو بیان کیا جائے بخاری شریف کی روایت ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام والا جو واقعہ ہے اس کی کوئی سند نہیں مل رہی، لہٰذا اس کو بیان نہ کرے، یہ بیان کرے بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگلی روایت سن لیجئے۔ جنت میں جنتیوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ یاسین پڑھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ رحمان پڑھنا، اور ایک روایت کے مطابق سورہ انعام پڑھنا۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ سندن نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔
اس کو بیان نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے۔ اگلی روایت بھی سن لیجیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں ستاروں کی جنسیت تھی۔ وہ 8 سال تک زحل سے ہم رفتار رہے۔ غائب رہنے کے بعد جب ان کی تشریف آوری ہوئی، وہ زمین پر ستاروں کا درس دیتے تھے۔ ان کے سامنے ستارے عمدہ سب باندھے درس میں حاضر رہتے تھے۔ اس کو عارف باللہ مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے، لیکن بغیر سند کے، اس کی کوئی معتبر سند نہیں مل رہی، لہٰذا اس کو بیان نہ کیا جائے، بالکل بھی بیان نہ کرے اس کو، کیونکہ یہ تلاش بسیار کے باوجود اس کی کوئی سند نہیں مل رہی۔ اگلی روایت سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک وہ ہے جو میرے جوہر اور میری ہمت میں میرا شریک ہوگا۔ اس کو بھی حضرت مولانا عارف باللہ مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ہی لکھا ہے، اس کی بھی کوئی سند نہیں ملتی، تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں ملتی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت سن لیجئے۔ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں کتوں کی مانند چیخ رہی ہے، آوازیں نکال رہی ہے، نوحہ کر رہی ہے، اور ان کا برا حال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں اپنے خاوند کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی ہے، یہ کتوں کی مانند آوازیں نکال رہی ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہ کی جائے۔ اگلی روایت سن لیجئے۔ برتن دھو کر پینے سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ روایت کا مصدار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں زیر بحث روایت بغیر سند کے ان الفاظ سے نقل کی ہے، جس نے کھانے کے برتن کو چاٹا اور اس کو دھو کر اس کا پانی پیا تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ زیر بحث روایت علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب میں نقل کی ہے۔ اسی طرح علامہ شہاب الدین ابن رسان رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سنن ابی داود میں، اور علامہ یعقوب بن سید علی برسوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الجنان میں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ نیز علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس میں زیر بحث روایت تھوڑے فرق کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ملاحظہ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ برتن کو دھو کر اس کا پانی پی لو، جس نے ایسا کیا تو گویا اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 40 غلام آزاد کیے۔ اس روایت کا حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اہم نوٹ، واضح رہے کہ کسی عمل خاص پر ثواب خاص صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے اسے حدیث یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ بھی کہا جائے تو بھی یہ حکماً مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی کہلائے گا، اس لیے سند ملنے تک اسے موقوف رکھا جائے۔ اہم فائدہ، تفصیل گزر چکی ہے کہ زیر بحث روایت سندن نہیں ملتی، البتہ ایک روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں تخریج کی ہے، جسے فضائل کے باب میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو، نبیشہ الخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی پیالے میں کھایا پھر اسے چاٹ لیا تو پیالہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تخریج روایت کے بعد فرماتے ہیں، ھذا حدیث الغریب، یہ حدیث ضعیف ہے، صرف فضائل میں بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اگلی روایت سن لیجئے۔ جب کوئی بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ تو بڑی مشہور ہے، اس کو تو جو ہے نا ہر کوئی جو ہے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ باقاعدہ اس کو جو ہے
فیس بک وغیرہ پہ بھی پوسٹ کیا جاتا ہے، تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، حکایت ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے قافلے کی فریاد پہنچی، عرب کے قافلے کی فریاد پہنچنے کا قصہ، جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے عاجز ہو گیا اور موت کے قریب تھا۔ اونٹ اور لوگ پیاس سے زبانیں باہر نکالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے قافلے والوں کے لیے ایک حبشی غلام کی مشق سے سارے قافلے کا سیراب ہونا اور پھر غلام کی مشق بھر جانا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے اس حبشی غلام کا سفید ہو جانا۔ اس روایت کو عارف باللہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی۔ فارسی میں لکھی ہوئی ہے مکمل روایت، اس کی سند نہیں ملتی۔ البتہ زیر بحث روایت کے بارے میں آیا ہے کہ زیر بحث روایت تلاش بسیار کے باوجود سندن نہیں مل سکی، لیکن صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ ایک سفر میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ ان دونوں حضرات کو اونٹ پر سوار ایک عورت ملی جس کے پاس 2 پانی کے مشکیزے تھے، چنانچہ وہ اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا جس میں کچھ پانی ڈالا اور لوگوں میں منادی کروائی، لہذا پورا قافلہ اس سے سیراب ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا تھا وہ مشکیزے پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے کچھ جمع کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے عجوہ، کھجور، آٹا، ستو ایک کپڑے میں جمع کیے اور اس کو اونٹ پر سوار کر کے کپڑا اس کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہم نے تیرے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کیا۔ چنانچہ وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس آئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں روک رکھا تھا؟ عورت نے سارا قصہ بتایا اور یہ اقرار کیا کہ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی رسول ہے، اور قصے کے آخر میں ہے کہ اس کی قوم بھی اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو یہ واقعہ بیان کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پیچھے گزرا ہے کہ ایک حبشی غلام کے مشکیزے سے پانی سے تمام قافلہ جو ہے سیراب ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ جو حبشی غلام تھا وہ جو ہے سفید ہو گیا، یعنی کہ گورا ہو گیا، تو وہ واقعہ جو ہے نہیں مل رہا سند کے اعتبار سے، یہ مل رہا ہے اس کو بیان کرے۔ تو یہ 10 روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ جلد نمبر 7 ہے، اس میں آپ کو یہ تمام روایتیں مل جائے گی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔